جی ناظرین کرام، خصوصی مناظر اس وقت آپ کو ہاٹ کے دیکھ سکتے ہیں. علیمہ خان اس وقت پہنچ چکے ہیں. خصوصی اور شاندار استقبال اس وقت کیا جا رہا ہے. علیمہ خان اس وقت اس گاڑی میں موجود ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ کارکنان سے خطاب بھی کرے گی. اس کارکنان استقبال کے لیے باہر نکل آئے ہیں اور اس وقت یہ خصوصی مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ خصوصی مناظر کو ہاٹ کے علیمہ خان اس وقت کارکنان کے درمیان موجود ہے اور بڑی تعداد میں آپ اس وقت کیمرے کے ذریعے کچہری چوک ہے اور علیمہ خان کارکنان کے درمیان موجود ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ کارکنان سے خطاب بھی کرے گی. وہ خطاب آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. لوگ جیل کاٹ کر آئے ہیں. بیٹا یاد رکھو، جب آپ جیل کاٹ کے آ رہے ہو نا، آپ تاریخ کا حصہ بن چکے ہو. آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے، آپ اپنی اگلی نسلوں کو بتاؤ گے. اگر میں اپنی پوتیوں کو بتاتی ہوں، ایک دن ان کے دونوں کے والد جیل میں تھے، میں نے کہا اچھا بتاؤ دونوں کے والد کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جیل میں. دوسرے چاچا کتنے ہیں؟ جیل میں. وہ کہتی دادی بھی تو جیل میں تھی، تو ہماری ساری دادیاں بھی جیل میں. تو آپ ان کو سکھا رہے ہیں کہ فخر کرو اس چیز پہ. آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ آپ نے تاریخ میں اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن اگر ہمارے حقوق ہیں تو ہمارے فرض بھی تو ہے پاکستان کے لیے. آپ نے اپنے ملک کو خدمت بھی تو کرنی ہے. آپ کا ملک ہے، یہ تو حکومت ملک نہیں ہوتا، آپ ملک ہیں. آپ نے اپنے ملک کا خیال رکھنا ہے. ایک اور چیز ہم نے سنی تھی، وہ جو فوجی آپ وہ جو کیا نام ہے DIS، کیا نام اسے ISPR، ان کو میں ذرا بتا دیتی ہوں کہ ریاست کس کو کہتے ہیں. آپ ریاست ہیں. ادارے دیکھیں، حکومتی ادارے ہوتے ہیں، ریاست عوام ہے. ریاست آپ ہو. یہ ریاست تنخواہ دار ادارے نہیں ہوتے، تو آپ ہیں ریاست. وہ کہہ رہے ہیں ریاست کے خلاف جو کھڑا ہوگا غدار ہوگا. اس وقت انہوں نے کشمیر کو دونوں ان کو اعزاز ملے ہوئے ہیں. غدار بھی ہے، دہشت گرد بھی ہے. KP کے اندر صرف دہشت گرد ہیں، غدار بھی ہیں. اور بلوچستان تو ہے غدار. ہاں، لیکن جو ادارے ہیں جو آپ کے ٹیکس کے اوپر چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ریاست ہیں. آپ ریاست ہو، عوام ریاست ہے. 24 کروڑ لوگ ہیں جو اپنی جیب سے پیسے دے کے لدھیانے چلا رہے ہیں. اسے آئندہ کے لیے آپ یاد رکھنا کہ یہ بیچارے غلط بات کر رہے ہیں. ان کو ان کا عہد یاد کروانا کہ ان کا کیا کام ہے جب یہ آتے ہیں.
ایک اور چیز کبھی نہ بھولنا چاہنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ کی عدالت ان سب سے بڑی ہے. آپ اپنا اعتماد اللہ کے اوپر رکھیں. عمران خان کس کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں. جیل میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہیں. ان کا ایمان مضبوط ہے اور کہتے ہیں جیل میں مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے. وہ نہ موت سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ میری زندگی عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس سے نہ ہماری کسی کی زندگی کسی کے ہاتھ میں. اللہ کا وقت لکھا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن متحد ہو کے چلنا ہے. ابھی جانے نہیں ضائع کرنی. ایک قربانی ہوتی ہے، ایک ضائع کرنا، ضائع نہیں کرنی. آپ لوگوں نے متحد پہلا سٹیپ. جب تک متحد نہیں ہوں گے یہ لوگ کامیاب رہیں گے. آپ ان کو کامیاب کر رہے ہیں. آپ کے MP یہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو مسئلہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو حل کریں. آپ نے کچھ کرنا ہے تو جا کے ان کو بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں آپ کا ووٹ ہے ان کے پاس. کس کا ووٹ ہے ان کے پاس؟ آپ کا قصور ہے اگر یہ نہ کچھ کرے. آپ نے ووٹ دیا ہوا ہے. یہ نہ ان کو سربت ان کو قصوروار ٹھہرائے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ شامل ہوں، اتفاق اور اتحاد کی تیاری کریں. یہ تحریک شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھ لیں، آپ کا خیال ہے صرف آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو؟ پورا پاکستان اور پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ اسی طرح نکلیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان کو کوئی نہیں بھولا، پاکستان کو کوئی نہیں بھولا. بہت مہربانی، اللہ بہت مہربانی. اب آپ کے جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو اور واضح کریں اس حکومت پہ کہ آپ امن کے لیے دونوں طرف کے مقامی لوگ بیٹھیں. اگر نہیں کریں گے یہ بڑھتی جائے گی. لیکن اگر اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہمیں جو نظر آ رہا ہے ایک ہی طریقہ ہے، عمران خان کو باہر لائیں، عمران خان کو جیل سے نکالیں. پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے، صرف ہمیں نہیں، پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے انہوں نے حکومت کرائی تھی کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی. 6% GDP کی گروتھ ہو رہی تھی تو پاکستان راستے میں چل پڑا تھا. یاد ہے کہ عمران خان کی زیادہ حکومت کووڈ میں گزری تھی، کووڈ بھی سنبھال لیا تھا. عمران خان نے پاکستان بند نہیں ہونے دیا اور ماشاءاللہ حکومت نے بڑا زبردست سنبھالا تھا. پھر آپ یہ بتائیں کہ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پھر کون بناتے ہیں حکومتیں؟ باہر سے سازش ہوئی. کیا آج بھی ہم ایک سازش کا حصہ ہیں؟ ساروں کو نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ کبھی یہ بھی انہوں نے بات کی. اب بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان کو کہیں، ابھی انہوں نے بات کی کسی نے کہ جی بلڈ پریشر ہو گیا ہے، حالت بہت بری ہو گئی ہے. ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ ان کو کہاں سے ذرائع بتا رہے ہیں. کیا ہمیں درد کم ہے اپنے بھائی کے لیے؟ جو بھی PTI کے اندر یہ بولتے ہیں سوچ سمجھ کے بات کریں. اب بات ہو گئی ہے، اگر ہمارے منہ بند ہے کھلوانا نا ہمارے منہ. آپ غور سے سنیں، کیا یہ عمران خان کے اوپر یہ چیزیں نکال کے کہ ان کو بلڈ پریشر بہت تفتیشناک حالت، بڑی خراب ہوگی حالت، کیا ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں پتا ہمارا بھائی جو ان کے بلڈ پریشر کی بات کر رہے ہیں کہاں سے ان کو خبر؟ ہم نے گوہر صاحب سے پوچھا. اب وہ اپنے ذرائع ہیں ان کے، میں نے کہا آپ پوچھ کے بتائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کے ہسپتال میں چلے گئے. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بشرا بی بی کی بھابھی مل کر آئی تھی، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی. یہ ذرائع کو کہاں سے بتا رہے ہیں؟
کہ تاکہ عمران خان کو بتانے کے لیے کہ ان کو بلڈ پریشر کی وجہ سے تو کیا برین ہیمریج ہو گیا، کچھ بیمار ہو گئے، خدا نہ خاصا یہی بتانا چاہ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو ختم کریں گے جیل میں۔ لیکن بلڈ پریشر نہیں چڑھتا۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ زبانی وہ والی باتیں، ان کا بلڈ پریشر چڑھ گیا۔ اصلی بلڈ پریشر کا مطلب ہوتا ہے میڈیکل طریقے سے، میڈیکل طریقے سے نہیں چڑھے گا، ویسے چڑھ جائے گا، ویسے چڑھ جائے گا، اور ابھی چڑھا ہوا ہے، لیکن ویسے چیک کرو گے تو نہیں چڑھا ہوا ہوگا۔ تو عمران خان کا جب میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کا نارمل رہتا ہے، ایتھلیٹ ہے، ہمیں بلڈ پریشر کی ان کو بھی بیماری نہیں ہے، جب ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ نے ان کو ہسپتال میں کیسے پہنچا دیا؟ کیونکہ یاد رکھیں ہمیں بھی شک ہوتا ہے، دیکھیں ہم ان کے گھر والے فیملی ہیں، ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ انہوں نے کوئی 3 سال پہلے یہ بات شروع کی، عمران خان کو دل کا مسئلہ ہو گیا، عمران خان کو ان کا زہر ختم ہونا شروع ہو گیا، یہ باتیں یہ چھیڑتی ہیں ایجنسیاں، یہ ادھر سے نکلتی ہیں یہ چیزیں۔ آپ ان پہ توجہ نہ دیں۔ عمران خان 9 مہینے قید تنہائی کے بعد بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اپنے لیڈر کو جانتے ہیں، وہ جو اس کے اوپر زیادتیاں کر رہے ہیں یہ ان کا بھی مقابلہ کر لیں گے، اللہ میں یقین رکھنے والے ہیں۔ اب آپ کے جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو اور واضح کریں اس حکومت پہ کہ آپ امن کے لیے دونوں طرف کے مقامی لوگ بیٹھے ہیں، اگر نہیں کریں گے یہ بڑھتی جائے گی، لیکن اگر اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہمیں جو نظر آ رہا ہے ایک ہی طریقہ ہے، عمران خان کو باہر لائیں، عمران خان کو جیل سے نکالیں، پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے، صرف ہمیں نہیں، پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے انہوں نے حکومت کرائی تھی کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی، 6% جی ڈی پی کی گروتھ ہو رہی تھی، تو پاکستان راستے میں چل پڑا تھا۔ یاد ہے کہ عمران خان کی زیادہ حکومت کووڈ میں گزری تھی، کووڈ بھی سنبھال لیا تھا، عمران خان نے پاکستان بند نہیں ہونے دیا، اور ماشاءاللہ حکومت نے بڑا زبردست سنبھالا تھا۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پھر کون بناتے ہیں حکومتیں؟ باہر سے سازش ہوئی، کیا آج بھی ہم ایک سازش کا حصہ ہیں؟ سارا کو نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ کبھی یہ بھی انہوں نے بات کی، اب بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان کو کہیں، ابھی انہوں نے بات کی کسی نے کہ جی بلڈ پریشر ہو گیا ہے، حالت بہت بری ہو گئی ہے، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ ان کو کہاں سے ذرائع بتا رہے ہیں؟ کیا ہمیں ڈر کم ہے اپنے بھائی کے لیے؟ جو پی ٹی آئی کے اندر یہ بولتے ہیں سوچ سمجھ کے بات کریں، اب بات ہو گئی ہے، اگر ہمارے منہ بند ہے کھلوانا نہ ہمارے منہ، آپ غور سے سنیں، کیا یہ عمران خان کے اوپر یہ چیزیں نکال کے کہ ان کو بلڈ پریشر بہت تفتیشناک حالت، بڑی خراب ہوگی حالت، کیا ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں پتا ہمارا بھائی جو ان کے بلڈ پریشر کی بات کر رہے ہیں کہاں سے ہے ان کو خبر؟ ہم نے گوہر صاحب سے پوچھا، اب وہ اپنے ذرائع ہیں ان کے، میں نے کہا آپ پوچھ کے بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کے ہسپتال میں چلے گئے، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بشرا بی بی کی بھابھی مل کر آئی تھی، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ یہ ذرائع کو کہاں سے بتا رہے ہیں کہ تاکہ عمران خان کو بتانے کے لیے کہ ان کو بلڈ پریشر کی وجہ سے تو کیا برین ہیمریج ہو گیا، کچھ بیمار ہو گئے، خدا نہ خاصا یہی بتانا چاہ رہے ہیں۔
یہ سوچ رہے کہ ان کو ختم کریں گے جیل میں؟ آپ جوانیوں نہ لوٹانا ابھی نہ باہر اٹھائیں. السلام علیکم بہت. آپ ذرا بیٹھ جائیں کیونکہ پیچھے لوگوں کو بات نہیں کر سکیں گے. ذرا بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں. پار اٹھائیں پار اٹھائیں پار اوپر کریں. پکڑ کے رکھیں اگر ٹوٹ گئی آواز بند ہو جائے گی. عمران خان کی بہن علیمہ خان کوہاٹ میں خطاب کر کے یہاں سے کرک کے لیے روانہ ہو گئی ہے. اس وقت علیمہ خان آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وہ کرک کے لیے روانہ ہو گئی ہے. اس وقت کوہاٹ کے یہ خصوصی مناظر ہے جو کہ ہم آپ کو اس وقت دکھا رہی ہیں. علیمہ خان کوہاٹ سے نکل گئی ہے اور کرک کی طرف روانہ ہو گئی ہے. اس وقت یہ کوہاٹ کی مناظر ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا رہی ہیں. میری جان گورکر زندہ ہے ورکر کپتان گورکر میری جان گورکر زندہ ہے. جی ناظرین کرام، کچہری چوک کے خصوصی مناظر ہے. علیمہ خان اس وقت عوام کے درمیان موجود ہے اور اس وقت بہت بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر پہنچے ہیں اور علیمہ خان کا شاندار استقبال کیا گیا. اور اس وقت کیمرے کی آنکھ سے آپ اس وقت کارکنان کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں اس وقت کارکنان استقبال کے لیے موجود ہے اور کچھ ہی دیر میں علیمہ خان کارکنان سے خطاب کرے گی. تو اس وقت یہ مناظر ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں.